اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہ 29واں حکم بیان کیا جا رہا ہے رضاعت سے متعلق۔ رضاعت ایک فقہی اصطلاح ہے۔ رضاعت کہتے ہیں کہ اور اس کی اکثر مدت جو ہے نا وہ 2 سال تک کی عمر ہے۔ تو رضاعت یعنی چھوٹے بچے کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے۔ اس کی اکثر مدت 2 سال اور بعض فقہا کے نزدیک 30 ماہ بھی ہے، 2.5 سال۔ تو اب طلاق کے احکام کے بعد رضاعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل تو یہ حکم ہے ان زوجین کے درمیان جن کے درمیان علیحدگی ہو، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں آگے وہ دونوں پر صادق آئیں گی، یعنی چاہے وہ زوجین جن کے درمیان علیحدگی ابھی نہیں ہوئی وہ بھی اسی میں شامل، اسی کے عموم میں دونوں شامل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ والدات یعنی وہ عورتیں جنہوں نے بچے کو پیدا کیا اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں 2 سال کامل۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ یعنی اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے، یعنی اس کی اکثر مدت جو ہے نا وہ 2 سال ہے۔ وعلی المولود اگر اس سے پہلے بھی کوئی یعنی اس کو منقطع کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر مدت کمال عدد کا بیان ہے 2 سال۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اب چھوٹا بچہ ہے تو اگر اسی بچے کی ماں جو ہے وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہے، تو اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرے تو اس کی اجرت کس پر لازم ہوگی؟ اس کے والد پر لازمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنی بیوی بھی ہے، یعنی نکاح میں ہی ہے، اس کو بھی کچھ دے دینا، یہ بھی کیا ہے، یعنی ایک اخلاقاً ایک اچھی بات ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مولود لہو پر لازم ہے۔ مولود لہو یعنی جس کے لیے بچہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہے نا کہ نسب جو ہے نا اس کی طرف کس سے ثابت ہوتا ہے؟ والد سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر لازم ہے رزقہن، ایسی عورتوں کا رزق، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی ہر جو ہے نا صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف بنایا جاتا کسی نفس کو، کسی شخص کو، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ نہیں نقصان پہنچایا جائے گا کس کو؟ والدہ کو، اس کی اولاد کی وجہ سے۔ مطلب کیا کہ بچے کی والدہ موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے جو اس کا باپ ہے نا وہ پرورش کے لیے کسی اور کو مقرر کر، کسی اور عورت، یہ مان، یا اس سے جو اجرت طے کر لی وہ اجرت اس کو نہ دے طلاق کی صورت میں۔ ولا مولود لہ بولدہ، اسی طرح والد کو نہیں ستایا جائے گا اس کی اولاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کہ مطلب اس کی جو بیوی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر انکار کرے کس سے؟ بچے کی پرورش، یہ مان۔ وعلی الوارث مثل ذلک، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ انہوں نے کوئی خارجی عورت متعین کی اس کی پرورش کے لیے، اس کی اجرت جیسے پہلے آیا وہ کس کے ذمہ ہوگی؟ والد کے ذمہ۔ اگر مثلا والد نہیں ہے، وعلی الوارث مثل ذلک، تو اس وارث سے مراد کون ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف،
ٹھیک ہے. وعلی الوارث مثل ذلک کہ جو اسی طرح وارث کے ذمہ لازم ہے اسی کے مثل، یعنی اگر اس کے بچے کے والد نہیں ہیں تو اب اس کی اجرت کون دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اس بچے کا وارث بن رہا ہو وہ دے گا. ٹھیک ہے، یا تو اس بچے کے مال سے ادا کی جائے گی. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یعنی گزشتہ کیا حکم تھا کہ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، تو اب یہاں سے اجازت دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر وہ ارادہ کریں زوجین کس چیز کا؟ فصالاً یعنی یہ جو ہے نا اس دودھ کو چھڑوانے کا، عن تراض منہما اپنی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولادوں کو دودھ پلواؤ گے تو تم پر کوئی حرج نہیں. کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم سپرد کر دو. سلم یسلم تسلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. جب تم سپرد کر دو کیا چیز؟ ما آتیتم بالمعروف، یعنی جو اجرت تم نے مقرر کی تھی بالمعروف دستور کے مطابق ایک اچھے طریقے سے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. ٹھیک ہے، یعنی معتدہ یعنی وہ عورتیں جو عدت گزارنے والی ہوں تو وہ 5 طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہلے بھی آپ کو بتایا. تو اب اسی میں سے معتدہ کی ایک قسم معتدۃ الوفات، یعنی وہ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت کیا ہوگی. یہ 30واں حکم جو ہے نا وہ اس سے متعلق. ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ ایک تو شوہر وصیت کر کے جاتا، اس کی جو بیوی ہوتی اس کے لیے 1 سال تک کے نان و نفقہ کی، اور 1 سال تک اس نے شوہر کے گھر ہی رہنا ہوتا تھا. وہ اس بات کی وصیت کر کے جاتا. لیکن پھر بعد میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ، اور اس کے بعد سے پھر یہ طے ہو گیا کہ اب ایسی عورت جس کے شوہر وفات پا جائے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن ہوگی. ٹھیک ہے، باقی وہ عدت کے حوالے سے وہ احکام علیحدہ ہیں کہ وہ عدت جو ہے نا کہاں گزارے گی. تو یہ آیت اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے آ رہی ہے لیکن نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، اور وہ آیت جس میں سال کا ذکر ہے وہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے اگرچہ وہ کیا ہے؟ مؤخر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ مقدم ہے. اور یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے اگرچہ پہلے آ رہی ہے لیکن نزول کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤخر. تو اب اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت جو ہے نا وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ 4 ماہ 10 دن قمری اعتبار سے ہوں، یعنی جو قمری مہینے ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے ان مہینوں کے اعتبار سے 4 ماہ 10 دن ہوں گے. اور انہی 4 ماہ 10 دن پر پھر اس عدت کے احکام جو ہے نا وہ اس سے متعلق ہو جائیں گے. یعنی وہ اس عدت کے اندر جو ہے نا وہ کیا نہ کرے، یعنی بغیر کسی انتہائی شدید ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو جو بھی مبتلا بیہا ہو، یعنی جو خاتون ہوگی، وہ اس وقت کے جو اہل علم لوگ ہوں گے ان سے رائے لینے کے بعد کوئی قدم اٹھائے. ٹھیک ہے، اگر اس کو کسی صورت میں نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ استثناءات موجود ہیں. اور اسی طرح وہ کیا نہ کرے، یعنی زیب و زینت اختیار نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی عدت کا معنی یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا ایک مخصوص حالت میں رہنا ہے. یعنی اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اس نے بالکل ہی، بس یہ ہے کہ
زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، اور کوئی جیسے آگے آ بھی رہا ہے کسی کے ساتھ صراحتاً نکاح کی بات نہ کرے، نہ تو کوئی اس سے کرے نہ یہ کسی سے کرے، ٹھیک ہے. اور باقی کنایتاً بات وہ ہو سکتی ہے، آگے اس کی اجازت آ بھی رہی ہے، صراحتاً نہ کرے اور گھر سے باہر بھی نہ نکلے، ٹھیک ہے. باقی پھر یہ جو ہمارے معاشرے یہ ساری رسومات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. جیسے عدت ختم ہونے پر وہ غسل کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھر لوگ ملنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری معاشرتی رسومات ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور وہ عورتیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ پیچھے چھوڑیں کس کو؟ بیویوں کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ روکے رکھیں گی اپنے نفسوں کو 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر یتوفون یہ کون سا صیغہ ہے؟ مجہول کا، ٹھیک ہے. تو یہ مجہول استعمال ہوگا اس لیے کہ متوفی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو اکثر کتابوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے مصنفین کے ناموں کے ساتھ خالی میم لکھا ہوتا ہے یا پورا المتوفی تو اس کو متوفی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ المتوفی مجہول کا صیغہ ہوگا، اس لیے کہ متوفی جو ہے نا وہ اس میں فاعل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وفات دینے والے. متوفی یعنی جو شخص فوت ہوا، تو میم لکھا ہوتا ہے اکثر مصنف کے ناموں کے ساتھ، وہ متوفی سن وفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پوری کر لیں اپنی مدت کو تو تم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو انہوں نے کیا فی انفسہن اپنے نفسوں میں بالمعروف دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. اب یہاں سے 31واں حکم ہے کس کے بارے میں؟ پیغام نکاح دوران عدت کے حوالے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم فیما عرضتم به. عرض یعرض تعریض، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تعریض کے معنی یہی ہوتے ہیں یعنی اشارات میں بات کرنا، کنایات میں بات کرنا، ٹھیک ہے. اسی سے تعریض جو ہے نا وہ بلاغت کی ایک اصطلاح بھی ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان بات کسی کو کرے اور کسی اور کو سنانا مقصود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، فیما ان چیزوں میں عرضتم به جو تم کیا کرتے ہو، کنایات میں کرتے، اشارات میں کرو. من خطبۃ النساء، عورتوں کو پیغام پہنچانا، خطبہ یعنی پیغام پہنچانا، نکاح کا پیغام. او اکننتم فی انفسکم، یعنی اگرچہ اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن عزیمت یہی ہے او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو کیا کرو؟ پوشیدہ رکھو اپنے سینوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر تمہاری واقعی رغبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ستذکرونہن کہ تم ان سے کیا کر دو گے؟ ذکر کر دو گے عدت کے بعد. اس کے بعد عدت کے بعد اپنا ارادہ صراحتاً ذکر کر دو گے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن ان سے کیا نہ کرو دوران عدت مخفی وعدہ نہ. ٹھیک ہے. یہاں پر دوران عدت کی قید ملحوظ ہوگی، لا تواعدوهن سرا، یعنی ان سے وعدہ نہ کر لو مخفی طور پر. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر تم کہو دستور کے مطابق بات. ٹھیک ہے. یعنی
وہی بات دستور کے مطابق بات سے مراد جس حد تک شریعت نے اجازت دی، یعنی کنایتاً تو پیغام نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، صراحتاً نہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور مت ارادہ کر لو کس کا، نکاح کی گرہ کو مت باندھو یہاں تک کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ وہ جو اس کی عدت ہے نا لکھی ہوئی وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہیں، بخشنے والے، بردبار، تحمل والے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ 32واں حکم ہے مہر سے متعلق، ٹھیک ہے۔ لزوم مہر کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا ہوا تھا، اور ان کے درمیان خلوت بھی ہو گئی، یعنی تنہائی میں بھی انہوں نے وقت گزار لیا، اب اس کے بعد طلاق ہو گئی، اب پورا مہر اس کو دینا پڑے گا۔ یعنی ایسی عورت جس کا مہر بھی مقرر تھا نکاح کے وقت اور تنہائی کا موقع بھی دونوں کو ملا، اب اس کے بعد طلاق ہو گئی تو کیا کرنا پڑے گا، پورا مہر دینا پڑے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر تھا لیکن جو ہے نکاح ہو گیا، مہر مقرر تھا لیکن اس سے زیادہ کچھ کا ان کو موقع نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی کیا ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، چونکہ مہر مقرر تھا اس کا نصف دینا پڑے گا، جیسے آگے آیت میں آ بھی رہا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر نہیں تھا، البتہ نکاح ہو گیا اور دونوں نے علیحدگی میں وقت بھی گزار لیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا، مہر مثلی لازم ہوگا۔ مہر مثلی سے مراد کہ اس عورت کے خاندان میں جو اور عورتیں ہوں گی ان کا جو مہر ہے اس کے مثل مہر جو ہے نا وہ کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر نہیں تھا اور اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں ہوا، نکاح کے فوراً بعد ہی طلاق ہو گئی، اس صورت میں متع دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ متع سے مراد یعنی کچھ خرچہ اور کپڑوں کے جوڑے وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے آ رہا ہے، متع اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متع یعنی لفظی معنی میں نفع اٹھانے کا کچھ سامان، تو وہ اس کو دینا ہوگا، وہ بھی بعض فقہا کے نزدیک جو ہے نا واجب ہے۔ لا جناح علیکم، تو اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں لا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، ایسی عورتیں ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، کہ نہ تو تم نے ان کو چھوا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی کیا تھا، مہر مقرر کیا۔ یہ چوتھی صورت، ٹھیک ہے، کہ نکاح ہوا اس کے بعد مزید کچھ نہیں ہوا، مہر بھی مقرر نہیں تھا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو ان کو کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی نفع اٹھانے کا کچھ سامان ان کو دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اب اس سامان کی مقدار کیا ہوگی، اس کا اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ جو وسعت والا ہے اس پر اس کی حیثیت کے بقدر، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے بقدر، متاعًا بالمعروف، یعنی یہ کیا ہے، یعنی نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے، کس کے مطابق، دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے نا وجوب پر استدلال کیا بعض فقہا نے کہ لازم ہے کس پر، نیکوکاروں، یعنی انسان کی جو ایک شرافت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب ایسی حالت میں طلاق ہوگی تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لازم تو نہیں ہے، ایک اخلاقاً یہ کیا کرے، کچھ دے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اب یہ بھی ایک صورت، وہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے
اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقت فرضتم لہن فریضۃ، اور تم نے کیا کر لیا تھا، ان کا مہر مقرر کر لیا تھا، وقت فرضتم لہن فریضۃ، ان کے لیے ایک مقدار کیا کر لی تھی، متعین کر لی تھی، تو اب کیا کرنا ہے، فنصف ما فرضتم، تو تمہارے اوپر کیا لازم ہوگا، نصف ما فرضتم، یعنی نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا، یعنی کل مہر کا کیا کرنا پڑے گا، نصف دینا پڑے گا، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ کیا کریں، معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کر دو، یہ زیادہ قریب ہے کس کے، تقویٰ کے، یعنی دونوں حیثیت سے نا، یعنی عورت کی حیثیت سے یہ کہ وہ نہ لے، اور شوہر کی حیثیت سے یہ، شوہر کی طرف سے یہ کہ وہ دے دے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ معاف کر دیں، لیکن وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، مطلب یہ ہے نا کہ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مثلا یہ کہ شوہر نے پہلے مہر دے دیا تھا پہلے ہی، اب وہ بھی کیا کرے، اب وہ بقیہ ادا کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی بس کو معاف کر دیں، یہ معنی، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی آپس میں فضل و احسان کو مت بھول جاؤ، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ 33واں حکم ہے کس بارے میں، یعنی نمازوں کی پابندی کے حوالے سے عموماً، اور صلاۃ وسطیٰ کی پابندی خصوصاً، مطلق نمازوں کی پابندی، بالخصوص نماز وسطیٰ کی پابندی۔ اچھا یہاں تک جو ہے نا کس کا بیان تھا، حقوق اللہ کا بیان چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں سے حقوق العباد کا بیان چل رہا تھا، اب یہاں سے آگے جو ہے نا کس کا بیان، حقوق اللہ کا بیان جو ہے نا وہ کیا ہوگا، شروع ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق ادا کرتا ہوگا وہی شخص کیا کرے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور پھر اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جتنا بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کا اہتمام کرے گا، پابندی کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی حفاظت اور صیانت کا کیا کریں گے، اہتمام فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ محافظت کرو یعنی پابندی کرو کس پر، نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ، اس کو لہذا ذکر کیا گیا خاص طور پر اس کے اہتمام کی وجہ سے، اور بالخصوص کس کی، صلاۃ وسطیٰ کی، ٹھیک ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے، اس میں جو ہے نا مختلف اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے مغرب کی نماز، اس سے مراد کون سی نماز ہے، مغرب کی نماز، کہ کس کے درمیان آ رہی ہے، رباعی نمازوں کے درمیان میں آ رہی ہے، اس کے درمیان میں آ رہی ہے، رباعی نمازوں کے درمیان میں آ رہی ہے، اور ایک یہ کہ اس سے مراد فجر کی نماز، وہ بھی اسی طرح رباعی نمازوں کے درمیان میں آ رہی ہے، مغرب کی 3 رکعتیں تھیں، فجر کی 2 ہیں۔ البتہ جمہور کے ہاں اس سے یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا کہ اس کا اہل اور عیال، اس کا مال سب برباد ہوگا۔ عصر کی نماز کی فضیلت جو ہے نا بہت زیادہ ہے، ساری نمازیں لازم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید وارد ہے،
اسی سے جمہور کے ہاں یہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے نا کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اب عصر کی نماز کے زیادہ اہتمام پر زور اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ انتہائی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاروباری اعتبار سے۔ اس وقت میں جو نماز کی پابندی کا اہتمام کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق کی کیا کرنے والا ہے؟ رعایت کرنے والا ہے، اللہ کے حقوق کی پابندی کرنے والا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہو، قانتین یعنی فرما بردار ہو، عاجزی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ٹھیک ہے، اب نماز ہر حال میں لازم ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو، یعنی کسی دشمن کا خوف ہے یا کوئی اور، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو نماز پڑھو کیسے؟ فَرِجَالًا پیادہ، اور رُكْبَانًا یا سوار، ٹھیک ہے۔ رجال یہ جو ہے نا لفظ رکبان کے مقابلے میں ہے، اس سے مراد چلتے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رجال سے مراد کھڑے ہو کر، اور رکبانن یا کیسے؟ اپنی سواری پر نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم خوف سے نکل جاؤ، امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھلایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یہ 34واں حکم ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ حکم جو ہے نا وہ اب کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ جو پیچھے آیت گزری ہے نا، یہ آیت نمبر 234، وہ ناسخ ہے اس کی۔ تو پہلے حکم یہ تھا، ایسی عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کے شوہروں پر وصیت لازم، ٹھیک ہے۔ گو کہ بعض حضرات اس کے ابھی بھی استحباب کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا موقف نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے کس چیز کی؟ متاعا الی الحول، 1 سال تک برتنے کی، یعنی نفع اٹھانے کی، ان کے نان نفقے کی، غیر اخراج، اس طور پر کہ ان کو کیا نہ کیا جائے، ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو تم پر کوئی حرج نہیں اس چیز میں جو انہوں نے کیا اپنے نفسوں میں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ مطلب یہ کہ خود انہیں نہ نکالیں جو بعد میں اس کے اور خاندان کے لوگ ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، طاقتور ہیں، انتقام لینے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، ٹھیک ہے۔ 35واں حکم ہے، عام متعلقات کے بیان میں ہی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ متعلقات، ان کی 4 قسمیں جو بنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہوں، ایک تو یہ کہ جو کچھ ان کو مہر دینا ہے وہ بھی دے دیں، اس کے ساتھ متاع بالمعروف، یعنی کچھ نفع اٹھانے کا سامان دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ لازمی حق ہے کس پر؟ نیکوکاروں، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر الف لام عہدی کا، اس سے مراد وہ خاص متعلقات ہیں کہ جن کا مہر بھی مقرر نہیں تھا اور کوئی خلوت وغیرہ بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ان کو کیا کر دی گئی؟ طلاق دے دی گئی۔ ان کے بارے میں ہے متاع بالمعروف، کہ یعنی ان کو کچھ نفع اٹھانے کا کیا کر دیا جائے؟ سامان دے دیا جائے۔ یہاں تک کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک احکامات عملیہ کا بیان ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے واسطے اپنی آیات کو لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان سے کیا حاصل کرو، عقل حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔